لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایک کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایک کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا. جدھر دیکھو ہے منظر اہل سنت کا جدا گانا، مساجد مدرسہ پھر آستانہ اہل سنت کا. دیا ہے ہم نے توحید و رسالت پہ ایام پہرا، دیا ہے ہم نے توحید و رسالت پہ ایام پہرا، صحابہ آل سے رشتہ یگانہ اہل سنت کا. سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، نہ کوئی تم کو بھٹکائے بہانہ اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لینا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لینا، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا. خدایا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے، لکھا آصف نے شوریدہ ترانہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد مقتدر علماء کرام اور میزبان محفل اور بالخصوص میرے برادر محترم اور سینئر اور عظیم استاذ میر مراد حضرت قبلہ پروفیسر محمد بابر اقبال قادری صاحب زیدہ مجدوہ اور دیگر عشاقان رسول اور محبان حضرت آستانہ عالیہ شرف اور شریف، اللہ کے فضل اور پیارے آقا اسلام کی نظر عنایت سے ہم سب کو یاد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میرے بعد عظیم عالم دین وہ بھی خطاب کریں گے. میری کوشش ہوگی کہ میں ایک سے دو باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. دو واسطوں سے میرا تعلق بھی آستانہ عالیہ حضرت شرف اور شریف سے بنتا ہے. میرے نام کے ساتھ لفظ جلالی لگتا ہے اور ہماری نسبت حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ
حضرت آستانہ عالیہ فقی شریف اور ان کی نسبت آگے آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف ہے، اور پھر ان کی نسبت پاسبان شیر ربانی مشرب سرکار کلامی حضرت میاں شیر محمد شرق پوری نور اللہ مرقدہ ان کے ساتھ نسبت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آستانہ عالیہ شرق شریف وہ ہمارے دادا پیر خانے میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ بھی حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ان میں سے اکثر احباب اسی آستانے سے تعلق رکھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں اپنے استاد گرامی کنز العلماء مفکر اسلام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب ان کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اس دور میں بڑے کم لوگ ہیں جو صوفیاء کی یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے ایک نام فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرق پوری قدس سرہ العزیز، ان کا یہ انداز تھا کہ انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ افکار کو تازہ کرنے کی آپ نے بھرپور کوشش کی، اور اس کے بعد وہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور اکثر جو ان کے متعلقین ہیں وہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد میں اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی محفل، کوئی نہ کوئی جلسہ اور کوئی نہ کوئی اس طرح کی نشست اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں قبلہ بابر صاحب کو، ان کی مسجد کی انتظامیہ کو، جتنے باقی احباب بیٹھے ہیں سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج فتنوں کے اس دور میں جب لوگوں کے پاس وقت نہیں اور وقت کی قلت ہے، اس وقت کی قلت کے ہوتے ہوئے بھی آپ کسی سیاسی شخص کے لیے آپ کے سلسلے میں نہیں بیٹھے، آپ یہاں پہ آپ اگر بیٹھے ہیں تو وہ مسلک اور دین کا غیرت مند اور 10ویں صدی ہجری کا وہ عظیم صوفی، عظیم عالم جس کو رب ذوالجلال نے غیرت دینی عطا کی، اور جس نے ایک لمحے کے لیے بھی دین مدین کی خاطر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا، حالانکہ جتنے طوفان اٹھے، جتنی آندیاں چلی، اور لوگوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں اس اکبر سے یہ کہا تھا کہ علماء سے یہ فتویٰ لو، آج کے دور میں قائد و سبا کرنا حرام ہے اور تہذیبی سجدے کو لازم قرار دو۔ اس وقت سب سے پہلے جس نے میدان میں آگے بڑھ کے میرے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جس نے کاوش کی تھی، اس کو حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی کہا جاتا ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا یاد رکھو سجدہ میرے اللہ کے سوا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، سجدہ جائز ہے تو فقط آپ کو، سجدہ تو میرے نبی کو بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تم کے علاوہ رب کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج فتنوں کے دور میں مجدد پاک کی یاد میں بیٹھ کر آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یاد رکھو لوگو اللہ کے فضل سے حضرت غوث پاک بھی ہمارے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہمارے ہیں، اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے ہیں، حضرت امام فضل حق شہرآبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے ہیں، اور حضرت میاں شیر محمد بھی ہمارے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی بھی ہمارے ہیں، اور حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے ہیں، اور جس نے بھی ان صوفیاء سے پیار کیا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ میدان محشر میں بھی عزتوں کے بعد عطا فرمائے گا۔ یہ انداز یہ صوفیاء کا، اور ان سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہماری نسبت، ان سے ہمارے رابطے، اور یہ فیض کی لڑیاں وہاں سے ہوتی ہی ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ میں عرض کر دوں، یاد رکھو یہ جو نشست آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس نشست کو اگر آپ ساری رات بھی اگر آپ سنیں، میں کہتا ہوں ایک نشست تو کیا، سال ہر سال کی نشستیں بھی آج کے عنوان کے لیے تھوڑی ہیں۔ مکتوبات شریف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وہ 2 جلدوں میں لکھا ہوا وہ مجموعہ مکتوبات، مکتوب اصل میں خط کو کہتے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گاہے بگاہے آپ مختلف علاقوں میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ مکتوب روانہ کرتے، اور پھر بعد میں اس کو اکٹھا کر کے اسے مکتوبات مجدد الفسانی کہا گیا۔ مکتوبات شریف یہ نام استعمال ہوا، اسی مکتوبات میں سے ایک جملہ اور ایک مکتوب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میری یہ عادت تھی. اچھا میں مزے کی بات آپ سے عرض کروں. کچھ لوگ آج مجدد پاک کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں. وہ غیروں کا ٹولہ، ایک مخصوص طبقہ جن کے سامنے اگر لفظ یا رسول اللہ بول دیا جائے تو انہیں بھاگتے ہوئے راستہ نہیں ملتا. وہ لوگ کہتے ہیں مجدد ہمارے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجدد الفسانی کیا ہے، ہمارے ہیں. تم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکھ لو، لیکن فیصلہ آ کے کس پہ ہوگا؟ فیصلہ آ کے نظریے پہ ہوگا. جس کا نظریہ مجدد پاک والا ہے، مجدد پاک بھی اسی کے ہے. بات فقط اتنی ہے، اگر نظریہ ہو غیر والا اور نظریہ ہو گستاخانہ اور دعویٰ یہ ہو کہ مجدد ہمارے ہیں، تو پھر یہ بات تو بالکل وہ تبسم والی ہے. ہم مجدد پاک سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. حضرت آپ بھی بتا دیں آپ کس کے ہیں. مجدد پاک کہتے ہیں جس نے مجھے اپنے کھاتے میں ڈالنا ہے وہ میرے مکتوبات کو پڑھے اور پھر فیصلہ ہو جائے گا میں کس کا ہوں. سنیے مجدد پاک کہتے ہیں میری یہ عادت تھی، میری یہ عادت میں کیا کرتا، میں ہفتہ وار میں ختم پاک دلاتا اور ختم پاک پڑھ کے جس وقت میں دعا کرتا تو اصالِ ثواب میں آل ابا کا نام لیتا. آل ابا اس سے مراد علماء جانتے ہیں آل ابا سے مراد وہ نفوس قدسیہ جن کو میرے آقا اسلام نے چادر کے نیچے لیا تھا سرکار نے، وہ ان میں میرے آقا اسلام اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین، یہ چاروں لوگ، اور ساتھ میرے آقا اسلام کی ذات گرامی جن کے بارے میں سرکار نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری آل ہے. اچھا مجدد پاک کہتے ہیں میری عادت میں کیا کرتا، میں ختم پاک پڑھتا اور ختم پاک پڑھ کے میں ان کا نام لے کے اصالِ ثواب کرتا. یہ میری عادت تھی، میں ختم پاک پڑھتا. اب فیصلہ تو یہی سے ہو گیا کہ جس نے مجدد پاک کو ماننا ہے اسے ختم بھی پڑھنا پڑے گا، اسے اصالِ ثواب کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اور میں نے تو شروع میں کہہ دیا کہ مجدد پاک کو آپ نے رکھنا ہے آپ رکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب ان کے نظریے کا ترازو آئے گا پھر برداشت نہیں کر سکو گے، پھر بھاگنا پڑے گا. اور اس کے لیے سچا نظریہ کہ دیکھو اہل سنت کے چمکتے ہوئے چہرے. حضرت مجدد پاک کہتے ہیں ایسے ہی ختمات پڑھتے ہوئے ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار میرے خواب میں تشریف لائے، سرکار میرے خواب میں تشریف لائے. مجدد پاک کہتے ہیں، اور یہ میرا کوئی جذباتی جملہ نہیں، یہ مکتوبات میں موجود ہے، جس وقت سرکار میرے خواب میں آئے اور خواب میں آئے تو سرکار سے میں نے سلام عرض کیا. سننا اے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں اور شرف پور شریف سے فیض پانے والوں، دیکھو کیا سبب دیا مجدد پاک نے. کہتے ہیں جس وقت میں نے سلام عرض کیا، میں نے کہا السلام علیکم، تو سرکار نے سلام کا جواب تو دیا لیکن چہرہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا، چہرہ میری طرف نہیں کیا. میں حیران کہ معاملہ کیا ہے. میں بھول کے سرکار کے چہرے کی طرف آ کے میں نے سلام کی. سرکار نے پھر سے سلام کا جواب تو دیا لیکن سرکار نے چہرہ پھر سے پھیر لیا. میں حیران تھا کہ میں نے آج تک ایسا کوئی معاملہ کیا تو نہیں اور میری محبت سرکار سے بڑی پختہ ہے. اور ادھر میں سلام کرتا ہوں، سرکار چہرہ پھیر لیتے ہیں، سرکار چہرہ پھیر لیتے ہیں. جس وقت سرکار نے 2 بار چہرہ موڑا تو میں ابھی پریشانی تھا تو سرکار بول پڑے اور بول کے پتہ ہے کیا کہا. میرے آقا اسلام کیا فرماتے ہیں، من طعام در خانہ عائشہ میں غلام. کہا شیخ احمد سرہندی ختم پاک کو پڑھتے ہو اور اصالِ ثواب کس وقت کرتے ہو، نام لیتے ہو میرے نوازوں کا، نام لیتے ہو میری بیٹی کا، نام لیتے ہو حضرت علی کا، بڑا اچھا کرتے ہو. لیکن کیا تمہیں یہ یاد نہیں، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کھانا تیار کر کے ہر ہفتے بعد ختم پاک پڑھتے ہو، بڑا اچھا عمل کرتے ہو. لیکن کیا تم یہ بھول گئے، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں میں تو کھانا حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں. یہ جملہ کہا کس کو، جن کے ختم پاک میں بیٹھے ہو. حضرت
المؤمنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر کھاتا ہوں. آگے کوئی تفصیل نہیں, آپ مکتوبات بے شک پڑھ لیں, صرف اتنا جملہ ہے. حضرت مجدد پاک کہتے ہیں میں سمجھ گیا, مجھے سمجھ آ گئی, اور میں نے وہیں سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو میں ختم پاک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام میں جو نہیں لیتا تھا تو سرکار اس کی وجہ سے ناراض ہے. حالانکہ بے ادبی کبھی نہیں کی, گستاخی کبھی نہیں کی, ایسا کچھ بھی نہیں, بس کیا تھا, نام کبھی نہیں لیا, تو سرکار اس سے بھی ناراض ہو گئے. میں کہنا چاہتا ہوں مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کچھ ایسا بھی طبقہ آیا جنہوں نے دامن صحابہ رسول پکڑا, اور دامن صحابہ رسول پکڑ کر وہ ادھر کو نکل گئے, کوئی خارجی بن گیا, لیکن سرکار کی آل کا اس نے کوئی لحاظ نہ کیا. کسی نے دامن آل رسول پکڑا اور وہ سرکار کے صحابہ کا بے ادب بن گیا. اے سنی تمہیں مبارک ہو, نہ تو رافضی بنا, نہ تو خارجی بنا, نہ تو نے یہ کہا کہ مجھے حب صدیق اکبر تو چاہیے لیکن حب مولا علی نہیں چاہیے. نہیں, سنی وہ بھی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ مجھے حب علی تو چاہیے لیکن مجھے حب صدیق اکبر نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ہے سنی تو وہ ہے حضرت ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہے, حضرت عمر فاروق سے بھی پیار کرتا ہے, حضرت عثمان علی سے بھی پیار کرتا ہے, حضرت علی سے بھی پیار کرتا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں ہم حضرت ابو بکر کی نسبت سے ہم صدیقی بھی ہے, ہم فاروقی بھی ہے, ہم عثمانی بھی ہے, ہم حیدری بھی ہے, ہم حسنی بھی ہے, ہم حسینی بھی ہے. حضرت ابو بکر بھی ہمارے ہیں, حضرت عمر فاروق بھی ہمارے ہیں, حضرت عثمان علی بھی ہمارے ہیں, حضرت علی بھی ہمارے ہیں, حضرت امام حسن بھی ہمارے ہیں, حضرت امام حسین بھی ہمارے ہیں, اور یہ سارے کے سارے ہمارے ہیں. اے سنی تیرے بارے پیارے ہیں, اور قیامت کا دن ہوگا کوئی ادھر کو جائے گا, کوئی ادھر کو جائے گا. اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو اپنے نبی کے صدقے میں جنت فردوس عطا فرمائے گا. زندہ یہ کہا, یہ مجدد پاک کا پیغام ہے. آگے کے سوچ رکھو محبت صحابہ کی بھی لازم اور محبت سرکار کی آل کی بھی لازم. گزارا کسی کو چھوڑ کے نہیں, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی, یہ میں دور کر دوں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کے نام کے ساتھ بھی مجدد ہی آتا ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے تو نچوڑ نکال کے رکھ دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, یہ پیغام دیا. اور مختلف جگہوں پہ مجددین کانفرنس بھی ہوگی, مجددین تسمیہ کا صیغہ ہے یہ. ایک مجدد سے مراد ہم لیتے ہیں کون سے, اعلیٰ حضرت, اور دوسرے سے مراد مجدد فیصلی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ صاحب ابھی شعر پڑھ رہے تھے, وہ جہانگیر کے دربار میں جس وقت مجدد فیصلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو لایا گیا, اور اگر آپ بات کریں عقیدے کی, بات کریں آپ عمل کی, عقیدہ عمل دونوں اعتبار سے چمکتا ہوا نام جو آپ کو نظر آئے گا تو وہ مجدد پاک کا ہی نظر آئے گا. وہ چاہے مسئلہ عقیدے کا ہو, وہ چاہے مسئلہ کس کا ہو, عمل کا ہو, ہر میدان میں مجدد پاک کا نام آپ کے سامنے آئے گا. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کروں, آپ سنیے گا. حضرت مجدد فیصلی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ کے سامنے سامانہ ایک علاقہ ہے, سامانہ علاقے کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا, وہاں پر ایک خطیب نے بڑی عید کے موقع پر اس نے میرے آقا اسلام کے چاروں یاروں کا نام نہیں لیا, سرکار کے خلافہ چاروں ان کا نام نہیں لیا. اور جب نماز عید پڑھ کے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا حضرت آپ نے اپنے عید کے خطبے میں خلافہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو وہ آگے سے اکڑا اور اس نے بدتمیزانہ لہجے میں اس نے آگے سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے, اگر میں نے خلافہ کا نام نہیں لیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جس وقت وہ آگے سے اکڑا لوگوں نے خط لکھا مجدد پاک کو, پوچھا حضرت یہ بتائیں کہاں پہ, سامانہ ایک علاقہ ہے, اس علاقے میں ایک خطیب
صاحب نے عید قربان کے موقع پر اپنے عید کے خطبہ میں سرکار کے چاروں یاروں کے نام نہیں لیے، چاروں خلفاء کے نام نہیں لیے، اور جب اس سے یہ کہا گیا تو اس نے بجائے اس کے معذرت کرتا، اس نے معذرت نہیں کی بلکہ الٹا کیا کیا، آگے سے اکڑا، اور اکڑ کر اس نے کہا کیا ہو گیا ہے، نام لے لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجدد پاک نے جوابی خط لکھا، کہا سمانے والو، اے سمانے والو، افسوس سات افسوس، کہا ایک بار نہیں تم پہ 100 بار افسوس ہے، تم نے اس خطیب کو سمانہ علاقے سے تم نے نکالا کیوں نہیں کہ وہ میرے نبی کے چاروں یاروں کے نام نہیں لیتا؟ اور پھر ساتھ کیا کہا، کہا میرے نبی کے سارے خلفاء کا نام لینا یہ شاعر اہل سنت میں سے ہے، یہ علامات اہل سنت میں سے ہے کہ جو بندہ اپنے خطبے میں سرکار کے چاروں یاروں کا نام لے گا تو سمجھ آئے گا سنی یہی ہے۔ اور پھر بریلی کیسی ہے، جس وقت مجدد پاک کو آپ کو جھکایا گیا، اور آپ کے زمانے میں جس وقت اس بادشاہ نے کہا کہ تعظیمی سجدہ لازم ہے، اگر کوئی میرے دربار میں آ کے مجھے سجدہ نہیں کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، اور لوگوں نے جس وقت اس انداز میں بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کا رواج دینا شروع کیا، مجدد پاک پر یہ پیغام پہنچا، آپ نے اسی وقت فتویٰ دیا اللہ کے علاوہ جو کسی کو سجدہ کرے گا فعل حرام کرے گا، جائز نہیں ہے۔ تو گرفتار کیا گیا مجدد پاک کو اور لایا گیا، کیا کر کے کہا گیا ایسا کرو دروازہ چھوٹا بنا دو تاکہ جس وقت یہ جھک کے گزرنا چاہے اور جھک کے دروازے کے اندر جانا چاہے تم لوگوں کو کہیں گے دیکھو سجدہ کر لیا اس نے، دروازہ چھوٹا بنا دو تاکہ جس وقت یہ جھکنے کے انداز میں گزرے تم کہیں گے دیکھو اس نے بھی سجدہ کر لیا۔ میں صدقے جاؤں مجدد پاک کے انداز میں آپ جس وقت اس بادشاہ کے دربار میں آئے دروازہ چھوٹا دیکھ کے سمجھ گئے، اور فوراً مجدد پاک آپ نے کیا کیا، آپ نے پہلے سر داخل کیا ہی نہیں، آپ نیچے بیٹھے اور نیچے بیٹھ کے آپ نے پہلے ٹانگیں داخل کی تاکہ کوئی بھی بندہ قیامت تک آنے والا تو یہ نہ کہہ سکے کہ شیخ احمد سرہندی فاروقی بھی مار کے ڈر سے اس نے بادشاہ کو سجدہ کر دیا تھا، کہا نہیں نہیں یہ گردن جب بھی جھکتی ہے تو ایک اللہ کے آگے ہی جھکتی ہے۔ آخری بات سنیے، عمل کی بات سنیے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک عمل کا جو درس دیا وہ سنیے۔ آپ کے پاس ایک اور مسئلہ آ گیا اور آپ کے کیا کہا گیا، حضرت یہ بتائیے، یہ بتائے کچھ صوفی ہیں، اور یہ میرے جملے گرچہ کڑوے ہوں گے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، 2 نمبر پیروں کے ہم قائل نہیں، 2 نمبری کو ہم نہیں مانتے، ہم اس معاملے میں بڑے متشدد ہیں اور اس معاملے میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور میں سامنے رکھوں گا یہاں پر آپ کے سامنے فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ شریف کی عدالت میں چلو 14 جلد ہے، میرے امام نے لکھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، جس طرح مجدد پاک کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کے کیا کہتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت ہمیں یہ بتائیے ہمارے علاقے میں کچھ لوگ آ گئے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ آخری بات ہے، توجہ سے سنیے گا، کہا گیا کہ جس وقت ان سے یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، جواب کیا آتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم کیا ہے، پہنچے ہوئے ہیں، کہ مجدد پاک کے پاس مسئلہ آیا اور میرے امام کے پاس انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا، کہتے ہیں جس وقت مجدد پاک کے پاس مسئلہ آیا حضرت جنید بغدادی کے پاس بھی آیا، تو حضرت جنید بغدادی آپ نے جس وقت سنا نا کہ لوگوں سے جب کہ کہا جائے کچھ صوفیہ کا طبقہ یہ نام نہاد پیر جنہیں استنجا بھی کرنا نہیں آتا اور اپنے مریدوں کو بھی نمازوں کی چھٹی دینے میں تلے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، اتنے بڑے بال ہیں اور غسل پتہ نہیں کب کا کیا ہوا ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور چہرے پہ سنت کا نام و نشان نہیں، اور شوق ہے پیر بننے کا، بھوک کے مر جاتے، خود نماز کا پتہ نہیں، اور چھٹی اپنے مریدوں کو بھی کہ نماز تو دل کی ہوتی ہے، نماز لازم نہیں، اور ان بے حیا پیروں سے جن کو پی کہنا بھی اتنے مقدس لفظ کی توہین ہے، جس وقت ان سے نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ ان 20 ظالموں سے بندہ پوچھے کیا سرکار کو پتہ نہیں تھا،
سرکار تو 5 وقت امامت بھی کرتے رہے. اچھا جس وقت حضرت مجدد پاک کے سامنے یہ مسئلہ آیا اور ساتھ ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ سنا تو سن کے کیا بولا؟ کان کھول کے سننے کے قابل یہ جملہ ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں سادات وہ سچے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، واسالو وہ پہنچے ہوئے ہیں. لوگ حیران آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے پوچھو تو صحیح کہا وَلَكِنْ إِلَىٰ أَيْنَ إِلَى النَّارِ سیدھے جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. اور ساتھ کیا بولا؟ جملہ قابل غور ہے، مجدد پاک کی تعلیمات ہے اور جنید بغدادی کی تعلیمات ہے. آپ کہنے لگے کیا آپ فرض تو فرض رہا، فرض تو فرض رہا کا جو نفل میں اپنے اوپر لازم کر چکا ہوں میں تو وہ نفل بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جو نفل میں اپنے اوپر لازم کر چکا ہوں میں وہ بھی تیار نہیں. میرے عزیزوں اختتامی جملوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باقی بھی جو اپنے آپ کو بھی نماز سے بری کرتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی نمازوں کی چھٹی دیتے ہیں، ان لوگوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کا صوفیہ کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. میں کہتا ہوں دیکھو تو صحیح، اگر تصوف دیکھنا ہے حضرت غوث پاک کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھو، خواجہ غریب نواز کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھو، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھو، اور تم امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھو، اور میاں شیخ محمد شرفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھو، مجدد الفیصل رحمۃ اللہ علیہ ان کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھو. اللہ تمہیں تصوف کی معرفت بھی دے گا، اللہ تمہیں تصوف کی محبت بھی عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہرگز بھی اپنی عقیدتیں ایسے غداروں کے آگے نہ بیچے. نماز کی پابندی، نوافل کی پابندی، مستحبات کی پابندی یہ ہمارے صوفیاء کا انداز ہے اور یہ ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے. وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی تو میں ضرور آپ کے سامنے اس میں تفصیلاً گفتگو کرتا. موقع ملا تو پھر صحیح. اللہ کریم آپ سب کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ مجددین کا وسیع فیض عطا فرمائے. وآخر دعوانا